تین بھی ہماری کہ جب ذکر سن رہی ہیں، ذکر سنتی ہیں، اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ ویسے کرنا ہے تو ویسے کریں اپنی زندگی میں. مرد اپنے گھر پر جب داخل ہو تو اپنی ساری پریشانیاں باہر رکھ کر آئے. روایات کہتی ہیں چہرہ مسکراتا ہوا ہو، جب گھر کے اندر داخل ہو مسکراتا ہوا داخل ہو گھر کے اندر، اور ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائے تاکہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہدیہ کوئی چیز دو. اس لیے خواتون کے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم سارے دن کی پریشانیوں کو اپنی جگہ پہ رکھو، جب مرد آئے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ویلکم کرو. یہاں تو ابھی وہ بیل بجتی نہیں، اندر ہوا نہیں تو شروع سارا دن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کاش میں آیا ہی نہیں ہوتا، کہیں اور ہی چلا جاتا. ہاں عزیزہ نے ہوتا نا. آج دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ہم سے رجوع کرتے رہتے ہیں. مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، علماء یہاں مجھ سے زیادہ بہتر آپ کی کمیونٹی کو جانتے ہیں. آپ رجوع کیا کریں اپنے. یہ روحانی ڈاکٹر ہیں عزیزان محترم آپ کے، یہ مانوی ڈاکٹر ہیں آپ کے. یہ جو حل بتائیں گے انہوں نے اپنے گھر سے نہیں بتانا، انہوں نے تعلیمات اہل بیت سے بتانا ہے آپ کی خدمت میں. یہ حدیث کے مناظر میں آپ کو بتائیں گے گھر آپ نے کیسے گزارنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن ہم آتے ہی نہیں ہیں. ہم اس وقت آتے ہیں جب سب پیک پہ چل جاتی ہے. وہاں سب آج کل تو عجیب ہو گیا. پہلے تو لوگ بولتے ہوئے شرم کرتے تھے جانے محترم. آپ کو ہوتے ہیں وہاں صاحب طلاق پڑھاتے ہیں آپ؟ بھائی نہیں، واقعی علماء بہتر جانتے ہیں. یعنی اتنے لوگ ہو گئے بھائی کیوں، کیا ہو گیا؟ بس اب نہیں ہو پا رہا. بھائی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بس اب ختم ہو گیا نا. بہت آپ پہلے آتے نا عالم دین کے پاس. عالم دین روحانی ڈاکٹر ہے. جیسے آپ کو درد ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ درد ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ جو درد ہے یہ جو ہے وہ مائیگرین کا درد ہے، بھوک کا درد ہے، سر کا درد ہے، آنکھوں کی وجہ سے درد ہے، نہیں پتا. آپ جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ کراتے ہیں ساری چیزیں. اب یہ جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ کے گھر میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، اس کی علت، اس کی کوئی ریزن ہے جس پہ آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس آئے نا. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں تعلیمات، ہم نہیں ان سے بس نکاح پڑھا لو، جنازہ پڑھا لو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے کافی ہے. عزیزان محترم پھر ہمارے جنازے ہی نکلیں گے گھروں سے بھی. ایسے ہی ہے. مولانا رومی مثنوی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک گاؤں میں، دیہات میں، اور اس کے بہت سارے سوالات تھے. تو اس نے بولا، سنا ہوا تھا کہ برابر والے گاؤں میں ایک شیخ صاحب رہتے ہیں، اور میں سارے مسائل تو اپنی گندم کا انتظار کیا کہ کٹ جائے تو پھر جاؤں گا. گیا گھر پوچھتے پوچھتا دق الباب کیا تو اندر سے خاتون آئیں باہر. کہا شیخ صاحب ہیں؟ کہا کون شیخ؟ وہ شیخ جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. تو کوئی شیخ ویک نہیں ہے، ایسی بات پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. یعنی عجیب غلط سلط بولا، چلے گا. پریشان ہو گئے. گئے تندور کی دکان پہ، جو تندور والا تھا. کہا آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے. کہا کہاں ہیں؟ کہا جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہوئے ہیں، لکڑیاں لاتے ہیں، مجھے بیچتے ہیں، میرا تندور چلتا ہے، ان کا بھی زندگی چلتی ہے. کہتا کس طرف ہے؟ کہا اس طرف. چلتے چلتے کہتا جنگل گھنا، تھوڑا سا چلا تو کہتا میں گھبرانے لگ گیا. تو میں نے بولا کہ اس سے پہلے کوئی جانور ہے؟ پڑھنے لگا تو ایک بہت بہت نازک سا، بہت ضعیف سا شخص آنے لگا. تو میں نے کہا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں ہی شیخ ہوں. کہتا اچھا میں تو آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا. کہتا میں نے ابھی دیکھا تو برابر میں ایک ببر شیر آ رہا ہے، اس کے پیٹھ پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. میں گھبرایا کہ میں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گیا تو شیر بھی بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے سوال پوچھنا شروع کیے، پوچھنا کھیتوں کے مسائل، نماز، عبادت کے مسائل، سارے روحانی مسائل. تو کہتا ہے شیخ صاحب جتنا میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو پایا، لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ کے جو گھر میں ملازمہ کام کرتی ہے، اصل سے اخلاق ہی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں اس نے کیسے بولا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا زبان سنبھال کے بات کیجئے، وہ ہماری ملازمہ نہیں ہے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ہم ان کو تحمل کر رہے ہیں. تو جنگل کا ببر شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب آپ خوش مت ہوئیے گا کیونکہ وہ گھر والیاں بھی آپ کو تحمل کر رہی ہیں. مرد خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نہیں عزیزانے ہوتا، ہم وائس ورثہ ہے. یقین یہ خدا جانتا ہے، اگر اس خاتون سے پوچھ لے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے کس طرح وہ مجھے برداشت کر رہی ہے.
یہ آسان نہیں ہے عزیزان، تو کس طرح مجھے برداشت کر رہی ہے، اس کی مجبوری ہے، اللہ نے اس کو، اسلام نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، اور کامیاب بھی وہی اسی لیے ہے کہ وہ صبر کر رہی ہے۔